لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ دین کی باتیں کہنا سننا کوئی رسمی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمیں دین کی باتیں کہنے سننے کے مواقع عطا فرما رہے ہیں. اس نعمت کی بے قدری آج کے دور میں بے انتہا ہے. نہیں معلوم رزق حلال کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، رزق حرام کا عموم ہے، جس وجہ سے دین سے جو محبت ہونی چاہیے، دین کی جو عظمت ہونی چاہیے، دین کے کاموں سے جو لگاؤ اور دلچسپی ہونی چاہیے، آئے دن یہ ساری چیزیں کمزور ہوتی جا رہی ہے، آئے دن یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے. خدشہ اور خطرہ اس بات کا ہے کہ دین سے ہٹ کر بے دینی کی طرف ہم نہ چل پڑے. بہت سی مرتبہ بہت کچھ باتیں کہی جاتی ہے، لیکن ہم اپنی دنیا میں ایسے مست ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایسے مست ہیں، ہم اپنے طور و طریق میں ایسے مست ہیں، ہم عبادت کی شکلوں اور نقشوں میں ایسے مست ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہو یا شریعت کے مخالف ہو. اور یہ ذہنیت آئے دن لوگوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے دین کی باتیں سننے کا مزاج ختم ہو رہا ہے، اور دنیا میں کان میں دو آوازوں میں ایک آواز کا پڑھنا ضروری ہے. یا تو وہ رحمان کی باتیں ہوگی یا شیطان کی باتیں ہوگی. آدمی اگر رحمان کی باتوں کو سنے گا، دین کی باتوں کو سنے گا، تو شیطان کی بات سننے سے بچ جائے گا. اور اگر وہ دین کی، قرآن و سنت کی، رحمان کی باتوں کو سننا چھوڑ دے گا، قبول کرنا چھوڑ دے گا، تو چاہے یا نہ چاہے شیطان کی باتوں کو سننا پڑے گا، اور شیطان کی باتوں کو سن کر ماننا پڑے گا اور قبول کرنا پڑے گا. راستے دو ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. بہت سی مرتبہ ہم کہتے ہیں نادانی میں، ہمیں کون کہنے والا ہے، ہم کسی کی نہیں مانتے. جو ہمارے بھائی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یہ کہتے ہم کسی کی نہیں مانتے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے تو نے دین اور شریعت کی نہیں مانی ہے، ورنہ شیطان کی تو پوری مانی ہے، نفس کی تو پوری مانی ہے. تیرا یہ کہنا میں کسی کی نہیں مانتا، یہ نفس اور شیطان کی ماننا ہے. اس لیے میرے بھائی، دینی مزاج یہ بنانے کی ضرورت ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو باتیں ہوتی ہیں، مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ جمعہ کے ادب احترام میں جلد از جلد مسجد میں پہنچنے کی سعی کریں. ہر جمعہ کو
عام مسلمان ایک واجب کو چھوڑ رہا ہے، اور وہ واجب یہ ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے جو پہلی اذان ہوتی ہے اس اذان کو سنتے ہی مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے چلنا واجب ہے۔ میں نے کہا نا، ہر ایک اپنی مستی میں مست ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، ڈھیل ہے، ڈھیل، لیکن ایک مہلت ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے۔ جب اس کے بعد پکڑ اور گرفت ہوتی ہے تو نواب کی نوابی کام نہیں دیتی، طاقتور کی طاقت کام نہیں دیتی، مالدار کی مالداری کام نہیں دیتی، عقل مند کی عقل مندی کام نہیں دیتی، صلاحیت والوں کی صلاحیت کام نہیں دیتی۔ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو یکدم انسان آنن فانن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو عقل دی ہے اس عقل کی صحیح استعمال کی ضرورت ہے۔ زندگی گزارنے کے ہر طور میں، ہر طریق میں آدمی دین کو معلوم کرے، دینی تعلیم کو معلوم کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ مجھے اس سلسلے میں پوری بستی والوں سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں نماز کے اوقات متعین ہیں اور فرض نمازیں ان وقتوں پر ہوتی ہے۔ نمازوں کے لیے اوقات کئی قسم کے ہیں۔ ایک تو نفس وقت ہے، ایک جائز وقت ہے، ایک مستحب وقت ہے اور ایک مکروہ وقت ہے۔ جان بوجھ کر مکروہ اوقات میں نمازوں کو ادا کرنا یہ مکروہ ہے۔ جائز وقتوں میں پڑھ لینا جائز ہے، لیکن مستحب وقتوں کا اہتمام کرنا اور مستحب وقتوں میں نماز کو پڑھنا یہ بہت عمدہ بات ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریہ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ میں فرائض پر مضبوطی سے جمع رہوں تو اس کو چاہیے مستحبات کا اہتمام کرے۔ مستحبات کا اہتمام کرے گا تو اس سے اوپر جو سنتیں ہیں اس کی پابندی بہت اچھی طرح ہوگی۔ سنتوں کی پابندی ہوگی تو اس سے اوپر جو واجبات ہے اس کی پابندی بہت اچھی طرح ہوگی، اور واجبات کی پابندی ہوگی تو فرض کی پابندی اور زیادہ اچھی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی مستحبات کو بے تحاشا چھوڑتا چلا جاتا ہے، ہلکا سمجھتے ہوئے، معمولی سمجھتے ہوئے، سستی میں چھوڑتا چلا جاتا ہے، تو اس کی نحوست آدمی کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ وہ سنت کو چھوڑنے لگتا ہے۔ مستحب کام ایسا نہیں کہ اس کو ہمیشہ کرنا ضروری ہے، لیکن مستحب کو مستحب سمجھتے ہوئے کرتے رہنا بہت اچھی بات ہے۔ جو آدمی مستحبات کو مستحب سمجھتے ہوئے عمل کرتا رہے گا انشاءاللہ سنتوں پر پابندی مضبوطی سے ہوتی رہے گی، اور سنتوں پر پابندی کا اہتمام ہوگا تو اس سے جو بڑھ کر واجب ہے اس کے چھوٹنے کا تو سوال ہی نہیں ہوگا، اور واجبات کی پابندی ہوگی تو اس سے جو بڑھ کر ہے فرض، اس کے تو چھوٹنے کا خیال اور تصور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ترتیب ہے۔ آدمی فرض کا اہتمام کرنا چاہے مستحب کو مستحب سمجھتے ہوئے، سنت کو سنت سمجھتے ہوئے کرتا رہے۔ اگر آدمی سنت کو سنت سمجھتے ہوئے چھوڑتا رہے گا تو واجب کے چھوڑنے کی طرف پہنچے گا اور واجب کے بعد فرض کو چھوڑے گا۔
میں تمام بستی والوں سے اور مسجد کے ذمہ داروں سے عرض کروں گا کہ فرض نمازوں کے لیے جائز وقت بھی ہے، مستحب وقت بھی ہے۔ ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ پانچوں فرض نمازیں مستحب اوقات میں ادا کیا کریں۔ دیکھو فجر کی نماز ہے، ہم حنفی مسلک والوں کے لیے فجر کی نماز فجر کے وقت کے اخیر میں پڑھنا یہ مستحب ہے، اور اخیر کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت پورا ہونے سے اتنی دیر پہلے فجر کی نماز پڑھ لینی چاہیے کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ کسی وجہ سے نماز فاسد ہو چکی ہے، دوبارہ اس کو پڑھنا ہے، تو سنت طریقے پر سنت قرات کے ساتھ دوبارہ پڑھ سکے۔ علماء نے اس کا اندازہ لگایا ہے 25 منٹ، 30 منٹ، 35 منٹ، طلوع آفتاب سے 25-30 منٹ پہلے فجر کی نماز پڑھنا ہم احناف کے یہاں مستحب ہے، اور ماشاءاللہ اس پر قریباً ساری مسجدوں میں عمل ہوتا ہے۔ کہیں 25 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے، اور کہیں 30 منٹ کا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری جو مسجد چوراہے کی ہے، 4 رستے پر ہے، اگر وہ اس سے کچھ جلدی پڑھ لے، اس لیے کہ چوراہے کی مسجد کا وقت ہر روز ہر زمانے میں اول وقت میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگ جلدی نماز پڑھے اور آگے سفر کریں۔ چوراہے کی مسجد، دیکھو اس میں یہ بھی بات یاد رکھو، عام طور پر ہماری عادت یہ ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھ لے چھٹی، یہ مزاج صحیح نہیں ہے، جائز تو ہے، اچھا مزاج نہیں ہے۔ نماز کو مستحب وقت میں پڑھنا یہ اچھا مزاج ہے، یہ عمدہ بات ہے۔ ہاں، چوراہے کی مسجد میں مسافر کی آمد و رفت کے لحاظ سے اگر ہر نماز کو اول وقت میں پڑھ لے، تاکہ سفر کرنے والا اول وقت میں نماز پڑھ لے اور سفر شروع کر دے، تو اگر ہم عام طور پر 25 منٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں، وہاں 30 منٹ کا فاصلہ ہو جائے، 35 منٹ کا فاصلہ ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پورا خالص طریقے سے کرتے رہے، 35 منٹ پہلے فجر کی نماز پڑھ لے، بہت مناسب ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ یہ کریں کہ اپنے محلے کی مسجد میں مستحب وقت میں نماز ہوتی ہے اور وہاں جلدی ہوتی ہے، یہاں چھوڑ کر وہاں جائے، یہ غلط بات ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے محلے والے کو محلے کی مسجد میں فرض نماز ادا کرنا یہ قریب واجب ہے، مسجد کا حق ہے، ہر نمازی کے لیے محلے کی مسجد اس کا حق رکھتی ہے۔ لہذا اگر ہم نے یہ چاہا کہ بھئی وہاں جلدی نماز ہوتی ہے، ہم جلدی پڑھ لیں، کبھی کوئی کام ہے، کوئی وقت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی تقاضا ہے، الگ بات ہے، لیکن بے عادت بنا لینا اس طریقے سے کہ بھئی وہاں جلدی نماز پڑھتے ہو جاتی ہے، ہم نماز پڑھ لے فارغ ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھا مزاج نہیں ہے۔ لیکن فجر میں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ لوگ اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں تاخیر سے پڑھنا اور ٹھنڈی کے دنوں میں جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے لے کر، اور زوال سے لے کر، اب تو تقویم کا زمانہ ہے، اب سائے اصلی اور مثل اول اور مثل ثانی عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں، تقویم لکھی ہوئی ہے، اس میں وقت بھی موجود ہے، ابتدائی وقت زوال لکھا ہے اور عصر کا ابتدائی وقت شوافے کا لکھا ہے، حنفیوں کا بھی لکھا ہے۔ تو یہ پورا یعنی زوال سے لے کر حنفیوں کا جو عصر کا وقت لکھا ہے، یہ درمیان کا پورا وقت ظہر کا ہے۔ لیکن حضرات احناف کے یہاں ظہر کی نماز کو گرمی کے دنوں میں دیر سے پڑھنا اور ٹھنڈی کے دنوں میں جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اسی لیے ہم مدارس اسلامیہ میں دیکھتے ہیں گرمی کے دنوں میں، بڑے دنوں میں 2:15 بجے 2:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، اور ٹھنڈی کے دنوں میں 2 بجے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اندازہ اور حساب بھی لگایا کہ مستحب کیا بنتا ہے،
تو ٹھنڈی کے زمانے میں 1:30 بجے 1:45 بجے یہ مستحب وقت بنتا ہے، اور گرمی کے زمانے میں 2:15 2:30 یہ مستحب وقت بنتا ہے. آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن یہ بنتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اگلوں نے مکاتب کے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اور تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے 2 بجے کا وقت طے کیا ہے کہ بھئی اگر 2 بجے وقت ہوگا 2:30 بجے مدرسہ شروع ہو جائے گا دوپہر میں، اور پھر عصر تک تعلیم ہوگی. تو گویا کہ 2 کا وقت ہے، وہ دونوں کا مستحب ہے. ادھر 1:30 2:45 ہے، ادھر 2:15 2:30 ہے، 2 ہے. تو اگر 2 بجے بھی حرج ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بہت سارے محلے والے یا بعض محلے والے بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں. دیکھو میں پھر کہتا ہوں، جائز ہے، کوئی کراہت نہیں، جائز ہے نماز. زوال ہو گیا، زوال کے بعد نماز پڑھ لیا آپ نے اپنے محلے میں، جائز ہے، کوئی کراہت نہیں، مستحب نہیں ہے. اچھا، مستحب یہ ہے کہ آپ 2 بجے پڑھے، 2:15 بجے پڑھے، 2:30 بجے پڑھے. لیکن عام طور پر بچے ہوتے ہیں، مکاتب کا نظام ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتے ہیں، 2 بجے کا وقت ہے. تو اگر عام طور پر 2 بجے کا وقت رکھا جائے بہت بہتر ہے، بہت مناسب ہے. ہاں ایک بات یاد رکھے، ہر محلے میں اللہ کی توفیق سے اللہ کے بعض بندے تکبیر اولیٰ کے پابند ہوتے ہیں. ہر محلے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ساری مسجدوں میں 2 بجے کا وقت ہے، کسی کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی، تو اچھا یہ ہے کہ کسی مسجد والے 2:05 کو جماعت کا وقت رکھے، اور کوئی مسجد میں 2:05 پر رکھے. 2 بجے کا وقت ہو، 2:05 کا ہو، 2:05 کا ہو، تاکہ اگر کسی کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے تو وہاں پڑھ سکے. ایسے فقہا نے تو لکھا ہے، خالی تکبیر اولیٰ کے لیے اپنے محلے کی مسجد کو نہ چھوڑے، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لے. خالی تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہو تو اس کی وجہ سے محلے کی مسجد کو نہ چھوڑے. لیکن کوئی بہت زیادہ اہتمام کر رہا ہے، یا کوئی بیچارہ مسجد میں آیا، اس کو دیکھا کہ یہاں نماز شروع ہو چکی ہے، دوسری مسجد میں جائیں گے تو مل جائے گی، تو اس طریقے سے اگر کرے کہ عام طور پر ظہر کی نماز کا وقت 2 بجے ہو، کسی مسجد میں 2:05 کے ہو، کسی میں 2:05 ہو. ہماری باڑی کی مسجد ہے، اگر اسکول کے نظام کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے 1:45 بجے بچوں کو نماز مل جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایسے کوئی عوارض نہیں ہے تو پھر خامخواہ بہت جلدی پڑھ لینا، مستحب وقت کو چھوڑنا ہے، اچھی بات نہیں ہے. لہذا ان سے بھی ترغیب ہے کہ اپنی نماز کے اوقات کو 2 بجے 2:05 کر 2:05 کو اس طریقے سے رکھا جائے. عصر کی نماز کا وقت ہے. عصر کی نماز کے لیے جیسے ہی ہماری تقویموں میں لکھا ہے کہ بھئی عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ مستحب وقت ہے. عصر کی نماز کو عام طور پر تاخیر سے پڑھنا جائز ہے. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے 25 منٹ پہلے نماز سے فارغ ہو جائے، اتنی تاخیر مستحب ہے. لیکن مستحب کی ایک وجہ لکھی ہے، وہ وجہ یہ لکھی ہے کہ جو آدمی نفل نماز پڑھنا چاہے، عصر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد اب نفل نماز پڑھنا جائز نہیں. لہذا زیادہ نوافل کو پڑھنے کی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ تاخیر کرے. لیکن اب میں ہنستے ہوئے کہوں گا کہ وہ زیادہ نوافل پڑھنے والے تو قبرستان میں چلے گئے، اب تو فرض پڑھنے والے زندہ رہے ہیں، لہذا وہ بات نہیں رہی. لہذا اگر عصر کی نماز کو جیسے ہی تقویم میں عصر حنفی کا وقت شروع ہوتا ہے، اگر فوراً نماز پڑھ لی جائے مستحب وقت ہے. پھر بھی اگر دوسرے محلے والے اس وقت سے 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد وقت کو کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے آج کل 4:44 کو وقت ہوتا ہے، 4:45 کو اذان دی، 5 کو نماز پڑھ لی. اگر 44 کو وقت ہوتا ہے، 45 کو وقت ہے، 50 کو اذان دی، 5:05 پر نماز پڑھ لی. کسی نے 5:15 وقت رکھ دیا، کسی نے 5:30 رکھ دیا، کوئی حرج کی بات نہیں، سب مستحب ہے. اول وقت شروع ہوتا ہے وہیں سے مستحب ہے. تو 5:05 پر پڑھے، 5:10 پر پڑھے، 15 منٹ پر پڑھے. اس میں مختلف اوقات رکھے، کہیں پر 5:05 پر ہو، کہیں پر 5:10 پر ہو، کہیں پر 5:15 کو ہو، کہیں پر 5:20 کو. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ سارا کا سارا مستحب وقت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور جتنا تاخیر کریں گے اچھا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. نوافل پڑھنے والوں کے لیے وہ ساز ہے، اس کا لحاظ کریں. اور اس لحاظ سے اگر رکھتے وقت بہت بہتر ہے.
مغرب کی نماز کا وقت ہے تو وہ تو ہر ایک کے یہاں اذان ہوئی اور اس کے بعد مغرب کی نماز فوراً ہو جاتی ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، جاری ساری ہے، ہمارا عمل بھی اس پر ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے لیے حضرات فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ نماز کو 1/3 رات تک مؤخر کرنا، دیر سے پڑھنا مستحب ہے، یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کے 3 حصے کرو اور پہلے تیسرے حصے میں پڑھو، لیکن بہت دیر ہو جائے گی۔ لہذا فقہاء نے لکھا ہے مستحب کے لیے 2 کام کرو، اگر دیر سے نماز پڑھنے میں محلے کے لوگ زیادہ آتے ہیں تو دیر سے پڑھو، اور اگر وقت آنے کے بعد جلدی نماز پڑھنے میں لوگ زیادہ آ جاتے ہیں جلدی پڑھو، لہذا کوئی حرج کی بات نہیں۔ تقویم میں جو عشاء کی نماز کا وقت لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ہمارے لیے مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد 1.5-2 گھنٹے پر اذان ہو اور 1.25-2 گھنٹے پر عشاء کی نماز ہو۔ میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں اگر غروب آفتاب کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت، اگر عشاء کی نماز کا وقت رکھا جائے بہت اچھا ہے، 1.25-2 گھنٹے کے بعد رکھا جائے بہت اچھا ہے، 2 گھنٹے کے بعد رکھا جائے، لیکن محلے والے کی آسانی سہولت ہو تو۔ اگر محلے والے ابتدائی وقت میں آتے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، 5 منٹ کے بعد اذان دی اور اپنی حیثیت کے مطابق وقت طے کر لیا، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس میں اگر کوئی کسی مسجد میں اس وقت اگر کسی مسجد میں 7:45 کو نماز، 8 بجے نماز ہوتی ہے، کسی میں 8:15 کو ہوتی ہے، کسی میں 8:30 کو ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، تاکہ ہر ایک پالے۔ لیکن خاص طور پر ظہر کے بعد میں عرض کروں گا کہ ہم مستحب وقت سے پیچھے ہٹے ہیں، برا نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن مستحب سے خواہ مخواہ پیچھے ہٹنا یہ اچھا بھی نہیں ہے، لہذا اس کا خیال رکھے۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی پھر کہوں گا، دین کی باتیں کہنا سننا یہ حق تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر پر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہدایت کے دروازے کھولیں گے، اور اس نعمت کی ناقدری پر خطرہ ہے کہ ہدایت کے دروازے ہم پر بند ہو جائے۔ حق تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کہنی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ سے اہتمام کرے، پہلی اذان سے جلدی سے مسجد میں حاضر ہونے کا اہتمام کرے، اور جمعہ سے پہلے کی سنتیں اور جمعہ کے بعد کی جو 6 سنتیں ہیں اس کو پڑھ کر جانے کا اہتمام کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔